بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج 1448 ہجری کے محرم الحرام کا یوم عاشور ہے، وہ دن جو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حسین ابن علی نے عظیم قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ حسین کی اسی قربانی کا ثمر ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم قوتیں برسرے پیکار ہیں، ان کے مقابلے کے لیے حسین کی قربانی آخر مشعل راہ بنتی ہے۔ ظلم جب جب یزیدیت کی شکل میں سامنے آتا ہے، حسینیت کا پرچم اٹھانے والا کوئی نہ کوئی دیوانہ بھی میدان میں موجود ہوتا ہے۔ حسین کی عظیم الشان قربانی کا فیضان ہے کہ ظالموں کے خوف کو کبھی بھی دوام نہیں ملا۔ آج دنیا میں ہر جگہ ناظرین ظلم کا اندھا راج ہے۔ دنیا کو امن کے لیے آج بھی حسین کے فلسفہ شہادت پر عمل کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام کا قول ہے، اور کیا شاندار قول ہے، کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے نکلو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اچھا ناظرین، فلسفہ شہادت حسین کا ذکر چلا تو آج کے طاغوت کی بات بھی کرنا پڑے گی۔ اس طاغوت نے پچھلے چند ماہ پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگائے رکھا۔ 28 فروری کی صبح اچانک اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک اور تباہ کن حملے میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی سمیت بہت سی اعلیٰ قیادت شہید ہو گئی۔ پوری دنیا اس حملے پر حیران و ساکت تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی قیادت دنیا کو یہ تاثر دے رہی تھی کہ اگلے 1-2 روز میں ایرانی قیادت گھٹنوں پہ ہوگی اور اسرائیل اور امریکہ ایک فاتح کے طور پر ایران میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ امریکہ نے ایران کی قیادت کے لیے شہنشاہ ایران کے خاندان سے ایک فرد کو بھی منتخب کر لیا تھا، اس کے سر پہ تاج بھی رکھ دیا تھا۔ یروشلم اور واشنگٹن کے وار رومز میں جشن فتح کا ماحول تھا۔ ایران اپنے اوپر ہونے والے اچانک حملے اور اس میں ہونے والے ناقابل تلافی نقصان پر پریشان ضرور تھا، مگر اس غم کو ایرانیوں نے اپنی طاقت بنا لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ شہید کربلا کے ماننے والے ہیں۔ اگر وطن کے دفاع کے لیے وہ قربان ہو گئے تو وہ اسی قافلے کا حصہ ہوں گے جس کے سالار حسین ابن علی ہیں۔ اس خیال نے ایرانی قوم کو ایک ایسی طاقت فورس میں تبدیل کر دیا جن کے سر پہ شوق شہادت سوار تھا۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکی میزائلوں کی بارش تھی تو دوسری طرف ایرانی قوم سڑکوں پہ تھی، جو شہادت کے نعروں سے فضا کو متبرک بنا رہی تھی۔ پھر ایرانی قوم نے مزاحمت کی، اور ایسی مزاحمت کی کہ داستان رقم کر دی جو انسانی تاریخ کبھی بھی رہتی دنیا تک نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ ایران نے دنیا کی 2 سب سے بڑی ملٹری طاقتوں کو دنیا کے سامنے تماشا بنا کے رکھ دیا۔ جنگ کے دوران کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب ایران کی قیادت اور عوام نے لحظہ بھر بھی کمزوری دکھائی ہو۔ ایران نے امریکہ کی سپر پاور حیثیت کو آبنائے ہرموز میں غرق کر کے رکھ دیا۔ اس بے مصرف جنگ میں امریکہ نے $80 ارب کہتے ہیں جھونک دیے۔ امریکہ کے 39 طیارے کہا جاتا ہے تباہ ہو گئے۔ ایران نے پورے گلف میں قائم امریکی اڈوں کو تباہی کے نشانوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے تل ابیب، حیفا اور اسرائیل کے ہر شہر میں تباہی مچا دی۔ اسرائیل اور امریکہ کے مہنگے فضائی دفاعی نظاموں، آئرن ڈوم اور پیٹریاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کی کہانیوں کو دنیا کے ذہنوں سے مٹا کے کھرچ کے رکھ دیا، اور یہ تاثر ہی تھا جس پہ اسرائیل بڑکے مارتا پھرتا تھا۔ اس جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ ایران نے گریٹر اسرائیل کا نظریہ اور اس کے لیے ہونے والی دہائیوں کی جو محنت تھی وہ برباد کر کے رکھ دی۔ ایرانی مزاحمت نے ناظرین پورے مسلم ورلڈ میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کی۔ خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک کو بھی احساس ہوا کہ اسرائیل کا ہوا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ حقیقت میں اسرائیل جو ہے جنگ میں چند گھنٹوں کی بھی مار نہیں ہے۔ اسرائیل کی طاقت کی افسانوی کہانیاں ایران نے پاش کر کے رکھ۔ جنگ کے بعد ایرانی قیادت نے مذاکرات کی میز پر بھی سفارتکاری کے
معجزے دکھائے. ایرانی قیادت امریکی صدر کی دھونس اور روب میں آنے سے اس نے صاف انکار کر دیا اور کسی موقع پر بھی اپنے قومی مفاد پر رتی برابر بھی سمجھوتا نہیں کیا. ایرانی مذاکرات کاروں نے کوئی کمزوری نہ دکھائی اور نہ ہی ٹرمپ کے میدان میں ہاری ہوئی جنگ ہے اس نے مذاکرات کی جیتنے کی ہر کوشش کو ایرانیوں نے ناکام بنا دیا. سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب نے انکشاف کیا کہ جی امن معاہدے سے پہلے ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیسہ ایران کو نہیں دیں گے, جس سے ایرانی وفد خاصا ناراض ہوا اور انہوں نے واک آؤٹ کا فیصلہ کیا. اس موقع پہ سعودیوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پیغام بھیجا کہ ایرانیوں کو یقین دلائیں کہ قطر کے ساتھ سعودی عرب بھی ایران کی بحالی کے فنڈ میں کچھ حصہ ڈالے گا, اس لیے صرف اس وجہ سے مذاکرات نہ روکیں. سعودی قیادت نے کہا کہ آپ ہماری طرف سے ایرانیوں کو یہ یقین دہانی کرا دیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اس یقین دہانی کے بعد ہی ایرانی وفد کہتے ہیں کہ جی واپس آیا. سعودی عرب کی اس بروقت مداخلت نے ڈیل کو بچا لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی پس پردہ ایک مفاہمت یا ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں موجود ہے. دونوں ملکوں نے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. اگر ناظرین ایسا ہوا تو یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہوگی. جب جنگ شروع ہوئی تو ایران میں رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایران کی حکومت تمام تر نقصانات کے باوجود آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. الٹا امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں کو سیاسی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. اب دونوں ممالک کی حکومتوں کو زبردست اپنے اپنے ملکوں میں عوامی احتساب کا سامنا ہے. نیتنیاہو کا کرپشن کے مقدمات میں بچنا مشکل نظر آ رہا ہے, تو دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مڈ ٹرم الیکشن ہے جس میں اب تک کے سرویز کے مطابق ریپبلکن پارٹی کی شکست جو ہے وہ یقینی ہے. اس کے علاوہ بھی ایپسٹین فائلز کے معاملے پر بھی ٹرمپ کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب کچھ ذکر ہو جائے ناظرین قیدی نمبر 804 کا, جس نے اپنی بہادری اور استقامت سے پاکستانی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا. 4 سال ہو گئے عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے. کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں ہوا؟ پہلے غیر قانونی انداز سے رجیم چینج کی گئی, ایک سائفر کے ذریعے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا, پھر کہیں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکال دیا جائے, جس کے لیے پہلے میڈیا پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی عائد کی گئی. انہیں عمران احمد خان نیازی کی بجائے بانی پی ٹی آئی کہہ کر پکارا جانے لگا, مگر بات نہیں مری. فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو جیل میں بھیجنا ضروری ہے. خیال تھا کہ جب جیل میں جائے گا تو 2 روز میں جیل کے ماحول سے خوفزدہ ہو کر وہ فریادی بن جائے گا, ترلے منتیں اور واسطے دے گا, مجھے جیل سے نکالو. منصوبہ یہ تھا کہ یہ بہترین موقع ہوگا جب عمران خان کے ساتھ بھی نواز شریف طرز کی کوئی ڈیل کی جائے گی اور اسے اگلے کئی سال کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا. عمران خان کی گرفتاری سے 1 روز پہلے بھی اعلیٰ ترین سطح سے عمران خان کو آفر کی گئی کہ جہاز تیار ہے, چاہو تو ملک سے چلے جاؤ, ورنہ کل آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. مگر عمران خان نے یہ آفر ٹھکرا دی اور جیل جانے کا فیصلہ کر لیا. آج 3 سال ہو گئے ناظرین عمران خان کو جیل میں. اس نے بہادری سے جیل کاٹی ہے. دشمن بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انکار نہیں کر رہا اس کی دلیری اور بہادری سے, اور اس کے مخالفین بھی حیران اور ششدر ہے. وہ اپنی جرت کی وجہ سے اپنی ساری زندگی میں ہی ایک افسانوی کردار بن چکا ہے, جس کے لیے شاعر گیت لکھتے ہیں اور مغنی ان گیتوں کو گا کر نیک نامی حاصل کرتے ہیں. عمران خان ایسے مقام پر ناظرین پہنچ چکا ہے کہ اس کے سب مخالف اس کے سامنے سیاسی بونے نظر آنے لگ گئے ہیں. آج وزیر اعظم کی کرسی بھی عمران خان کے سامنے سیدھی بات ہے چھوٹی محسوس ہوتی ہے. اس کی جدوجہد اقتدار کے حصول سے بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عمران خان نے پاکستانی سیاست کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اس نے ملک سے ذات, برادری, لسانیت اور دھڑے بندی کی سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے. اس نے الیکٹیبلز کا 70 سال پرانا نظام جو ہے یا فلسفہ جو ہے وہ چور چور کر کے رکھ دیا. اس نے 2 جماعتی نظام میں باری باری حکومت کا خفیہ معاہدہ ہے وہ بھی چاک کر کے رکھ دیا. حقیقت ناظرین یہ ہے کہ عمران خان اس پورے نظام پر
حاوی ہو چکا ہے. آج 80% سے زیادہ عوام جو ہے قوم جو ہے عمران خان کو پاکستان کا واحد لیڈر سمجھتی ہے. عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کی ملک نے 4 سال کے دوران بہت بھاری قیمت چکائی ہے. کوئی ایک میدان ایسا نہیں ہے جس میں ملک آگے بڑھ رہا ہو. ہر شعبے میں ناکامی کی داستانیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے. عمران خان کو پابند سلاسل کر کے قوم سے امید کی کرن چھین لی گئی ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ظلم کا ہر حربہ استعمال کیا گیا. صرف ایٹم بم ہی چلانا رہ گیا تھا. پھر بھی عمران خان کے بغیر نہ سیاست چل رہی ہے، نہ ریاست، نہ ملک چل رہا ہے. عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا مطلب پاکستانیوں کو پاکستان سے باہر کرنے جیسا ہے. یہ پالیسی جو ہے 4 سال سے مسلسل ناکامی کا شکار ہے اور آگے بھی اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اچھا ناظرین، وزیر دفاع محترم جناب خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں محمود اچکزئی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے عجیب لگتے ہیں. ایسے کمال ہی ہو گیا ہے خواجہ صاحب کے اس بیان. خواجہ صاحب کو آصف زرداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے شہباز شریف عجیب نہیں لگتے، جو کہتے تھے کہ زرداری کو لاہور اور لاڑکانے کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. خواجہ صاحب کو یہ بھی عجیب نہیں لگتا کہ ان کی جماعت کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتی تھی اور آج خواجہ آصف جو ہیں خود ہائیبرڈ نظام کے سب سے بڑے وکیل بن کے سامنے آئے ہیں. خواجہ آصف کو یہ بھی عجیب نہیں لگتا کہ وہ خود 50,000 سے ریانہ ڈار صاحبہ سے ہارنے کے باوجود نہ صرف قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں بلکہ وزیر دفاع بھی بنے ہوئے ہیں. خواجہ آصف کو اپنے قائد پر بھی کوئی حیرانی نہیں ہو رہی جو جیل میں بیٹھی ایک ضعیف خاتون سے ہارنے کے باوجود قومی اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے ہیں. پھر خواجہ صاحب کو اپنی حکومت میں وزیر خزانہ بنے محمد اورنگزیب بھی عجیب نہیں لگ رہے. خواجہ صاحب کو محسن نقوی بھی بطور وزیر داخلہ عجیب نہیں لگتے جو ہر روز ان کی پوری حکومت کو ڈکٹیشن دیتے ہیں. بس خواجہ صاحب کو محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے عجیب لگ رہے ہیں. خواجہ صاحب خاطر جمع رکھیں، آنے والے دنوں میں کئی اور عجوبے بھی رونما ہونے والے ہیں جن سے آپ تو شاید نہیں البتہ قوم کافی انجوائے کرنے والی ہے. اچھا ناظرین، ملک میں اس وقت تمام خبروں کا محور اسلام آباد ہے، اس وجہ سے پنجاب پر توجہ کم ہے. مگر پنجاب میں حکمران نون لیگ کے اندرونی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اپنی قیادت اور حکومت کے ساتھ معاملات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بعض ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب اپنے عہدے سے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں. صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ اسپیکر ملک احمد خان اپوزیشن ارکان کو غیر ضروری اہمیت دے رہے ہیں اور اچانک ہی ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. اسی وجہ سے اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کے بجٹ سیشن میں زبردست احتجاج کیا. گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ملک احمد خان کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے لفظی نوک جھونک بھی ہوئی ہے. عظمہ بخاری نے اسپیکر صاحب پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیکچر کے باوجود اپوزیشن نے ایوان میں جو کچھ کیا ہے اس کو بھی دیکھیں. اس پر ملک احمد خان نے کہا کہ قانون پر عمل درآمد کو اگر آپ لیکچر کہتی ہیں تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ارکان اگر اسمبلی میں بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کیا کریں. اسپیکر احمد خان نے کہا کہ قانون اور قواعد کی پاسداری میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو 2 منٹ میں وہ عہدہ چھوڑ دیں گے. اب ذرائع کہتے ہیں کہ ڈی پی او قصور کے معاملے پر بھی اسپیکر کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اختلافات ہیں. اسپیکر ملک احمد خان نے گزشتہ روز سی سی ڈی سے مقابلوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر بھی ایوان میں بحث کرائی اور اس پر بھی حکومت خوش نظر نہیں آ رہی. معاملات ناظرین حل نہ ہوئے تو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی قیادت ملک احمد خان سے استعفیٰ طلب بھی کر سکتی ہے یا وہ خود بھی مستعفی ہو سکتے ہیں. اور ناظرین آخر میں ایک آپ کو خبر بھی دیتا چلوں کہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی طرف سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. میں نے اپنے تئیں دونوں جگہوں کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے اور کافی لوگوں سے رابطہ کیا ہے، بشرا بی بی کی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی، جہاں جہاں سے چیک کرنا ممکن رہ گیا ہے. ناظرین مجھے کسی ایک طرف سے بھی اس بات کی گواہی یا شہادت نہیں ملی کہ ان دونوں نے مشترکہ طور پہ یا بشرا بی بی نے یا عمران خان نے کسی کو ثالث بنا کر کوئی پیغام باہر بھیجا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہاں میں اس بات کی تردید نہیں کر رہا کہ پس پردہ جو ہے وہ مذاکرات نہیں تو کم از کم جو ہیں
کچھ مفاہمت کی طرف قدم بڑھتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی طرف سے کوئی خواہش باہر بھیجی گئی ہے مذاکرات کی ایک شخصیت کا نام لے کر بھی، ناظرین میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، بلکہ مجھے ہر طرف سے اس کی تردید ہی ملی ہے۔ اور ناظرین آخر میں عاشوراء کے حوالے سے اسد عوان صاحب کے چند اشعار: شدید پیاس میں قدرت کے رنگ دیکھ ذرا، شدید پیاس میں قدرت کے رنگ دیکھ ذرا، میرے حسین کی صحرا میں جنگ دیکھ ذرا، یہ راہ دشت ہے عباس کی معیت میں، خرام فخر سے اکبر ہے سنگ دیکھ ذرا، سپاہ شمر پہ ابن حسن کی تیغ زنی، ہر ایک حملے پہ باطل ہے دنگ دیکھ ذرا، حسین ایک ہے لیکن حسین کے باعث، حسین ایک ہے لیکن حسین کے باعث، ہر ایک یزید کا جینا ہے تنگ دیکھ ذرا، ہر ایک زباں پہ اکبر کا برسرے میدان، ہر ایک زباں پہ اکبر کا برسرے میدان، علی کے جیسا ہے لڑنے کا ڈھنگ دیکھ ذرا، کوئی بھی اپنا نہیں ہے سپاہیوں میں اسد، ہر ایک فرد کے ہاتھوں میں سنگ دیکھ ذرا، ہر ایک فرد کے ہاتھوں میں سنگ دیکھ ذرا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔